انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ عطا یہ عجیب لفظ ہے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ حجر، پروردگار جب اپنے نبی کو قرآن دے رہا ہے، سنیں مسلمان، غور سے سنیں، توجہ فرمائیں، غور کریں، صاحبان عقل، صاحبان معرفت، قاریان قرآن، حافظان قرآن، قرآن شناس، علوم قرآن میں دقت رکھنے والے افراد سنیں، کیا فرق ہے قرآن میں اور ذات فاطمہ زہرا میں؟ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا مقام کیا ہے، فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ قرآن کے تعارف میں خود قرآن کو نازل کرنے والی ہستی ذات پروردگار یہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 87۔ اللہ قرآن کے تعارف میں یہ فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو قرآن مجید، قرآن عظیم اور سبع مثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو عطا کی نہ۔ توجہ فرمائیے، بس ختم کر رہا ہوں۔ پڑھنے والے عزیز ہمارے برخوردار زحمتیں برداشت کرتے ہوئے لاہور سے تشریف لے آئے، وہ پڑھیں گے اور خوبصورت انداز میں آپ کی سماعتوں کو منور فرمائیں گے، اور ان کے بعد علی ناصر الحسینی صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں خلاصہ کروں، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، انہی کے انتظار میں گفتگو آگے بڑھانا، بس چند جملے اور۔ یہ قرآن اور فاطمہ ہے۔ قرآن کے تعارف میں اللہ لفظ عطا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ پہلے یہ فرق سمجھیں تاکہ مقام فاطمہ زہرا روشن ہو جائے۔ ایک ہے الف تے یہ الف، ایک ہے عین توئے الف، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا۔ ایتا کا مطلب ہے صلہ، عوض، بدلہ، جزا۔ عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ مثلا اپنے گھر میں جو افراد آپ کام کرواتے ہیں، مکان بنواتے ہیں، کسی مزدور کو، کسی مستری کو، کسی بنا کو آپ بلائیں، اس کے ساتھ 1000 مزدوری طے کریں، اور شام کو آپ اسے 800 دے دیں، 900 دے دیں، یہ ظلم ہے۔ 1000 دے دیں، یہ عدل ہے، یہ حق ہے، یہ عوض ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، جزا ہے۔ لیکن اگر آپ 1000 کے بجائے اسے 2000 دے دیں تو یہ عطا ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ اب سمجھے قرآن کیا ہے اور فاطمہ زہرا کون ہے؟ پوری عظمتوں کے باوجود وہ قرآن جس سے متعلق خود قرآن فرما رہا ہے، لو سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى۔ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو یہ پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے لرزہ برندام اور ریزہ ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ یہ قرآن ہے جو مجید ہے، جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جو عظیم ہے۔ یہ اتنی لا تعداد عظمتوں کا حامل جس سے متعلق اللہ فرما رہے اس قرآن کی طہارت لے، یہ ہے کہ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس قرآن کو پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا پاک قرآن، لیکن جب یہ قرآن دینے کی باری آئی تو اللہ نے لفظ عطا استعمال نہیں کیا۔ سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 87 کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اور 7 مثانی عطا کیا نہ دیا۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کو ختمی مرتبت کو منتقل کیا تو ایتا نہیں کہا، کیا فرمایا؟ اے ختمی مرتبت ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی یہ کوثر آپ کا حق نہیں ہے، صلہ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے، جزا نہیں ہے، بلکہ یہ کوثر عطا پروردگار ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں تو بیٹھے بیٹھے وصول کر لیجئے، اگر لیٹیں تو لیٹے لیٹے وصول کر لیجئے، لیکن یہ میری عطا ہے، جب یہ آئے تو پھر اٹھ کر استقبال کیا کیجئے۔ اس لیے قرآن کے نزول پر 6236 آیتیں اتری ہیں، لیکن کبھی ختمی مرتبت نے اٹھ کر کسی آیت کو وصول نہیں کیا۔ لیکن یہ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں کہ جب بھی فاطمہ زہرا داخل ہوتی، کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تو ختمی مرتبت 5 کام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا فقام لہا، نہ، فرمایا فقام الیہا۔ یہ نہیں کہا کھڑے ہو جاتے، نہ، کھڑے ہوتے اور آگے چل کر جاتے، کھڑے ہو کر اپنے مقام پر انتظار نہ کرتے۔
بلکہ آگے چل کر جاتے اور چل کر جا کر فاطمہ زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، یہ تیسرا کام، اور پھر اس ہاتھ کا استشمام کرتے، سونگتے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا ختمی مرتبت بابا جان یہ آپ کیا استشمام کر رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبت نے فرمایا اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور پانچواں کام کیا کرتے؟ لے کے آتے اپنے ہمراہ فاجلسہا فی مجلسہ، ختمی مرتبت فاطمہ زہرا کو اپنی مجلس اور اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس بٹھانے کے بعد خود فاطمہ کے ساتھ بیٹھتے یا کھڑے ہو کر فاطمہ کا چہرہ دیکھتے رہتے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، قرآن کی عظمت بجائے خود، لیکن فاطمہ زہرا کی عظمت جو ہے کہ آنے پر ہمیشہ کھڑے ہوتے اور آگے بڑھ کر استقبال کرتے۔ اس انداز سے کیوں؟ جس بی بی کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے عرش تک کا طویل سفر طے کیا ہو، اب لازم ہے محمد مصطفیٰ پر کہ اس بی بی کے آنے پر ہمیشہ اٹھ کر استقبال کریں۔ فاطمہ عطا پروردگار ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہوں۔ بس آخری جملہ عرض کروں، فصلی لربک، تو نمازیں پڑھتے رہیے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی دیجیے، قربانی دیجیے۔ دوسرا سورہ مبارکہ نصر، پروردگار فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آ پہنچی، اللہ کی مدد آ پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور فتح آ پہنچی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ، جوک در جوک، ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، ہم کے ساتھ رب کی تسبیح کریں۔ یہ کافی ہے۔ جب اتنی بڑی کامیابی ہو رہی ہے، فتح حاصل ہو رہی ہے، آپ کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ جوک در جوک دین کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تسبیح پڑھیں، اتنا کافی ہے۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کو بھیجا، اے میرے مصطفیٰ تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے، اب تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے، نمازیں پڑھیے، اور نمازیں پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، قربانی دیجیے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ عظیم فتح اور ہزاروں لوگوں کا دین کے اندر شامل ہو جانا یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا فاطمہ زہرا کا اس کائنات میں آنا اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں فاطمہ زہرا کا آنا اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ کیوں فاطمہ زہرا کی عزت و عصمت و طہارت اللہ کی نگاہ میں قرآن کی عزت و عصمت و طہارت سے بڑھ کر ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ اس شرف کا راز کیا ہے؟ اس مقام کا راز کیا ہے؟ اس عزت کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ اگر یہ بی بی نہ ہوتی اور اللہ اس بی بی کو کائنات میں نہ بھیجتا تو پھر کچھ بھی نہ بچتا۔ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ عصمت ہوتی، نہ داوری ہوتی، نہ عدالت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ ہوتا اگر فاطمہ زہرا نے نہ آنا ہوتا، احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، اللہ اس کائنات میں نہ محمد مصطفیٰ کو بھیجتا، نہ علی ابن ابی طالب کو بھیجتا اگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو نہ بھیجنا ہوتا۔ گفت سے ان سبب نبی آنچے کے آفرید حق بودے برا یہ فاطمہ، اللہ نے جو جو خلق کیا ہے فاطمہ زہرا کے لیے خلق کیا ہے۔ گفت سے ان سبب نبی منم بے فدا یہ فاطمہ، اس لیے ختمی مرتبت کہا کرتے تھے میری جان فاطمہ پر قربان ہو جائے۔